جب سے ہمارے وزیر اعظم کا خطاب ہوا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، کچھ بڑے اہم لوگ، جانے پہچانے لوگ پاکستان میں یہ بحث کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے وزیر اعظم کے جو ویوز ہیں ان کی تقریر کے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہیں، اور صدر بائیڈن کے ہزاروں میں ہیں یا 1 لاکھ ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کے 2 لاکھ ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بڑے پاپولر ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستان صحیح راہ پہ چل رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیا پروف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو بھارت کی فرسٹ سیکرٹری ہیں UN میں، انہوں نے رائٹ ٹو ریپلائی دیا، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے تو ان خاتون کے ویوز جو ہیں یوٹیوب میں وہ تو تقریباً 4 ملین کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا کہ وہ خاتون زیادہ پاپولر ہیں ہمارے پرائم منسٹر سے؟ اس قسم کی بے تکی باتیں جو ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہیں، بالکل بچکانہ قسم کی سوچ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور ہم عجیب نتائج ان میں سے اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی ضمن میں ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے ناظرین، یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بڑی اہم پوزیشنز میں ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے، ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔ اور یہ ایک کمپلیسنسی ہمارے پورے سسٹم کے اندر آ گئی ہے۔ میں اس کو بڑا ڈینجرس سمجھتا ہوں، فینومینن ہے یہ، اور یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں، یہ میڈیا میں بھی ہیں، یہ تھنک ٹینکس میں بھی خاص طور پہ ہیں، پھر فارمر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان میں بھی یہ ہیں، آرم فورسز میں بھی یہ ایک طبقہ موجود ہے جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اور ہم صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ جو کمپلیسنسی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں یہ بیٹھے ہیں، یہ صرف اپنی پوزیشنز بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، یا پھر نہ جانے ان کو کہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم اس قدر پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اندر سے نقصان اب پہنچا رہے ہیں۔ کابل پہ طالبان کے قبضے کے بعد سے لے کے آج تک میں مسلسل ایک دہائی دے رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں پاکستانی حکمرانوں سے کہ وہ جشن نہ منائیں، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی زخموں پہ نمک پاشی نہ کریں۔ اس پہ میں نے ویڈیو بلاگ بھی کیے، اس میں اس کالم بھی لکھے، لیکن اپنی داخلی سیاست کے لیے اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے مسلسل عمران خان صاحب ہوں یا پھر ان کے وزراء ہوں یا ان کے ترجمان ہوں، وہ طالبان کی وکالت کرتے اور بنگڑے ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔ میں جب یہ بات کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ مجھے ایک اندازہ تھا کہ عنقریب جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے، اس میں سے کیرٹ ختم ہو جائے گا، مکمل انڈیا کی طرف جائے گا، اور ہماری طرف صرف سٹک ہی سٹیک رہ جائے گا۔ اور پھر اسی حکومت نے معیشت کو دوبارہ امریکہ اور اس کے زیر اثر اداروں IMF وغیرہ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ تو جب FATF اور IMF اور ان اداروں کے ذریعے وہ ہمیں سکویز کریں گے تو شاید افغانستان سے پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہاں انہوں نے سمجھنا تھا۔ چنانچہ بلی تیلے سے باہر آ گئی، اور ابھی امریکیوں کی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی محتاجی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے کہ کل امریکی سینٹ میں 22 سینیٹرز نے ایک بل جمع کر دیا ہے جس کا لب لباب یہی ہے کہ اس میں طالبان کی حکومت پہ اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے اور پاکستانی حکومت کو سبق سکھانے کا کہا گیا ہے۔ یہ جو تقریباً 50 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ جو بل ہے، اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے ایک طرف طالبان پہ کہ انہوں نے قطر معاہدے کے بعد اپنی طرف سے جو کمٹمنٹس تھی وہ پورے نہیں کیے۔ اسی طرح اس کے سیکشن 2 میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے حقوق
طالبان نے آتے ہی متاثر کرنے شروع کر دیے ہیں اور پچھلے سالوں میں جو کچھ خواتین کو ریلیف ملا تھا اس کو ریورس کر دیا ہے۔ لیکن جو پہلے کنسپیریسی تھیوریز تھی اس بل کو دیکھ کے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ مثلا اس بل میں چین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور روس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ چین کو افغانستان میں گھسنے نہ دے، یعنی یہ اس کا لب لباب ہے، اور افغانستان میں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے معدنیات کو استعمال کرنے کے چین کے رستے کو روکا جائے۔ تو اسی طرح میرے خیال میں کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑا گیا ہے، یعنی چین کا رستہ روکنے تک، سنٹرل ایشین سٹیٹس کو استعمال کرنے تک، انڈیا کی سرپرستی کرنے تک ایک کمپریہنسو پلان سجیسٹ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس رپورٹ میں نہ صرف یہ کہ طالبان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور دوسری طرف پاکستان کا ذکر کر کے اس کو طالبان کو سینکچوریز دینے اور اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور اس پہ اپنی حکومت سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ رپورٹ تیار کرے، اور اگر پاکستان ان چیزوں کا مرتکب پائے اور اس کا بھی صرف دورانیہ موجودہ سال پہ محیط نہ ہو بلکہ 2001 سے لے کے 2000 اب تک کے پاکستان کے کردار کی رپورٹ تیار کرنے کا کہا گیا ہے، اور پھر اس کو کلاسیفائیڈ رکھ کے اس کی بنیاد پہ اسٹریٹجی ترتیب دینے کا کہا گیا ہے۔ اس سے امریکیوں کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دھنیہ واد۔